یہی آیت کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی توجہ کو منعطف کر دے اس خالق کی طرف جس نے کہ اس کو پیدا کیا ہے. در حقیقت آیت ہر اس ظاہر شے کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی شے کا لازمی خاصہ ہے، اور جب کوئی شخص اس ظاہری شے کا ادراک کر لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ شے کا ادراک اندازہ کر لیا ہے. یہ راغب، تاج اور محیط سے اقتباس ہے. خدا کی ذات انسانی ادراک کے احاطے میں نہیں آ سکتی. یہ بات ایک صاف ہے کہ انسان کا علم محدود ہے. یعنی یہ سائنس کے طالب علم کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بصارت محدود ہے. وی ہیو اے لمیٹڈ ویژن. جتنی روشنی، بلکہ روشنی کا لفظ بھی مسنومر ہے، جو کچھ شعاعیں سورج سے آتی ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا بینڈ جس کو ہم ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں سے وہی ہم دیکھ سکتے ہیں. وی کین ناٹ سی دی ایکس ریز، وی کین ناٹ سی دی الٹرا وائلٹ ریز اینڈ سو آن. وہ ہماری ویژن سے باہر کی چیز ہے. اسی طرح ہماری سماج جو ہے وہ محدود ہے. جب بھی نظر آپ اٹھتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے ریمائنڈ کرنے تو نہیں آ رہا ہے کہ وقت ختم ہے. ایسا تو نہیں ہے نا؟ تھینک یو ویری مچ. تو ہماری ہیئرنگ لمیٹڈ، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم چمگادڑ کی آواز نہیں سن سکتے. تو ہماری تھنکنگ بیسیکلی جو خود قرآن کہتا ہے کہ جتنا علم اللہ نے ہمیں دے دیا وہی ہمارے پاس، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس محدود علم کے ساتھ ہم لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ comprehend the unlimited with the limited knowledge and the senses which you have. So naturally you cannot comprehend and encompass the virtues of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ایسا آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے یہاں پہ آیات کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ خدا کی ذات انسانی ادراک کے احاطے کے اندر نہیں آ سکتی. لہٰذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہے. اس لیے کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہیں، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن کو دیکھ کے، یعنی سمپلی اسپیکنگ وی کین سے دیٹ یو کین اپریشیٹ دا کریٹر بائی اپریشیٹنگ دا کریشن. تخلیق کو پہچان کے، تخلیق کو سمجھ کے خالق کو پہچان سکتے ہیں. آگے وضاحت اس لفظ کی ہوتی ہے جو بڑی گہری ہے اور بہت اہم ہے کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا. تائیہ بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور اس نے دیر لگا دی. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے. اب ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کے مفہوم پر بڑی بلیغ روشنی پڑتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہے جو ان پر ٹھہر کر، رک کر غور و فکر کرے گا. اس غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرف منعطف ہو جائے گی. اسی طرح قرآن کریم کا آیات پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان اصل مقصود کو پا سکتا ہے. اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو اصل و غایت کا پتہ نشان نہیں دے سکتی، یعنی وہ حقیقی معنوں میں آیت نہیں بنتی. آپ یقین جانیں اس تفصیل کو اور آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد مجھ پہ وہ عقدہ کھلا اس عمر کے حصے میں جس میں برسوں غفلت میں نکال دیے کہ مجھے جب ناظرہ پڑھایا گیا تھا تو آگے آیت کہہ کے رکنے کو جو کہا جاتا تھا اس کا مفہوم کیا تھا. اور یہ میری بدقسمتی کہ مجھے کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ یہاں رک کے بیٹا تمہیں جو پڑھ کے آئے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے جب رک گئے تو اب ذرا غور و فکر کر لو کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. گویا اللہ مجھے معاف کرے، میں نے ان آیتوں کو آیت ہی نہیں سمجھا، میں نے حق ادا نہیں کیا. اور کتنے میرے ماہو سال اس طرح گزر گئے کہ میں آیت کا حق ادا نہیں کر پا رہا. یہی حالت کائنات کی آیات کا ہے. جس نے کسی درخت پہ غور و فکر شروع کر دیا، ہم نے اس کو باٹنسٹ کہہ دیا، ماہر علم نباتات کہہ دیا، وہ غور و فکر کرنے لگا. لیکن یہ ہوگا کب؟ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، کیونکہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، باٹنسٹ ہیں، زولوجسٹ ہیں، ایسٹرونومرس ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچانتے. دے ڈونٹ ریئلائز، انہیں اللہ کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں، جو سب سے بڑی میرے لیے اس وقت چنتا اور فکر ہے. وہ یہ کہ دیکھیے تعلیم کا جب رجحان اور زور ہمارے یہاں شروع ہوا اس وقت ہم نے یہ آیت کوٹ کری کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ جس قوم کے اوپر پہلی وحی پڑھنے سے آئی ہے وہ سب سے جاہل قوم ہے. سچر کمیٹی کا رپورٹ موجود ہے، روح رواں بیٹھے ہوئے ظفر محمود صاحب، آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ ہم سب نے پڑھ لی. معلوم ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس قوم پہ علم فرض کیا گیا ہے
اور جس کا پہلا حکم اقرا کا آیا وہ جاہل ترین قوم ہے. لیکن یہاں اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ معاملہ اقرا پہ نہیں رکتا. بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے. گویا جس علم کو ہم نے بانٹ دیا تھا ہمیں اس کو پھر سے جوڑنا ہے. You have to fuse the knowledge. We have to take an holistic approach to education. یہ جو segregated education ہمارے یہاں چل رہی ہے یہ آدھے ادھورے مسلمان ہی پیدا کرے گی. آج ایک نظام سے آج ایک نظام سے جو مکمل نہیں ہے کسی انداز سے بھی. تو ہم نے کہیں اقرا پہ زور ہے تو اللہ کے رب کے نام کا ذکر نہیں ہے. تو ان دونوں کو جب جوڑ کے چلتے ہیں تو جب یہ حقیقت واضح ہوتی ہے، یعنی اس نقطۂ نظر سے اور اس فکر کا آدمی جب ان آیات کا مطالعہ کرے گا، یعنی وہ جب ایک سیل کا اسٹرکچر پڑھے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نمونے دیکھے گا اور سمجھے گا. اب میں نے کچھ آیات چنی ہیں وضاحت کرنے کے لیے کہ سائنس کی نالج کے ساتھ، علم کے ساتھ ہم کس طرح سے ان کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ہماری گیلیکسی کی تصویر ہے. یہ دو تصویریں ہیں فیوزڈ. اوپر کی تصویر جو ہے یہ باغلی تصویر ہے اس طرح سے. دس از دا لیٹرل ویو آف آور گیلیکسی اینڈ دا لوور ون از دی فرنٹل ویو. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کو پیلا سا ایک نقطہ نظر آتا ہے چھوٹا سا، یہ ہمارا سولر سسٹم ہے. This yellow dot depicts the solar system. This is our galaxy, the Milky Way galaxy, جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، دودھیا کہکشاں کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ پورا نظام شمسی ہمارا اس گیلیکسی میں کس نوعیت کا ہے، یعنی where it stands, what percentage does this constitute. I will not say not more than 1%. بلکہ شاید اس سے بھی کم. یعنی اس پوری کائنات میں پورا نظام شمسی ہمارا بھی، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، پورا نظام شمسی the solar system which involves the sun and all the planets، سورج، اس کے تمام سیارے اور اس میں سے ایک سیارہ زمین اور اس پہ پھر ہم. اب اس کی ذرا ڈائمینشنز دیکھ لیجئے کہ یہ جو گیلیکسی ہے اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو پہ سفر کرنے کے لیے آپ کو 1,00,000 نوری سال کا فاصلہ، لائٹ ایئرس کا فاصلہ ہوتا ہے. واٹ از اے لائٹ ایئر؟ جس کو نوری سال کہا جاتا ہے. جس روشنی کی رفتار کا ذکر سبزواری صاحب نے کیا 1,86,300 میل ایک سیکنڈ میں، بہت تیز رفتار ہے. یہ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل چلی تو ذرا حساب لگائیے کہ ایک منٹ میں کتنا چلے گی، ایک گھنٹے میں کتنا چلے گی، ایک دن میں کتنا چلے گی، ایک مہینے میں کتنا چلے گی، ایک سال میں کتنا چلے گی. ایک سال میں روشنی جتنا سفر طے کر لیتی ہے اس کو 1 لائٹ ایئر، 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہا جاتا ہے. چونکہ کائنات کے فاصلے اتنے طویل ہیں کہ ان کے لیے یہ اسکیل ہے، آپ اس کو میٹرز کلومیٹر میں نہیں ناپ سکتے. We measure it in light years. It means if you travel from one arm of our galaxy to another arm, it is 1,00,000 light years. That is, if you travel by the speed of light, which is theoretically not possible still with all the discoveries we have at our disposal, then we would be needing 1,00,000 years to just to move from one arm of the galaxy to the other. صرف اس کہکشاں کے ایک بازو سے دوسرے بازو پہ جانے کے لیے اگر یہ بازو میں آپ کو 1,00,000 سال کی عمر چاہیے اگر روشنی کی رفتار سے چلے. اور ایسی گیلیکسیز کروڑوں اس یونیورس میں ہیں. سبحان اللہ. یقین یعنی یہاں جو میں نے سبحان اللہ کہی تھی، اس سبحان اللہ میں اس سبحان اللہ میں بڑا فرق تھا جو مجھے بچپن میں سکھائی گئی تھی کہ نماز کے بعد 33 دفعہ ورد کا حصہ تھی. کیونکہ یہاں مجھے سبحان اللہ کہنے میں مزہ آیا اور میرا جی چاہتا ہے کہ سبحان اللہ جو دل سے نکلے گی اثر رکھے گی، مالک تک جائے گی، قبول ہوگی. تو یہ ہے وہ سبحان اللہ جو اسے ایک آیت نے مجھے سکھا دی. کب آئی؟ جب میں نے گیلیکسی کے بارے میں جانا، اس کو آیت مانا، اس پر رکا، یعنی کچھ میں نے کاسمولوجی اور ایسٹرونومی پڑھنے کی کوشش کری. I just try to understand and comprehend one of the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala. دوسری مثال میری فیوریٹ آیت، کیونکہ میرا سبجیکٹ باٹنی رہا ہے تو فیوریٹ کہتا ہوں کیونکہ پودے مجھے پسند بھی ہیں اور بڑی عظیم چیز ہے. اور خاموشی، ان میں عظمت کیا ہے؟ سائلنٹ ورکرز، چیختے نہیں، چلاتے نہیں،
بس زیادہ زیادہ کبھی آپ کے دامن کو تھام لیتے ہیں، جس کو شاعر نے کہا ہے یہ گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں. کہیں اٹک جائے گا آپ کا کپڑا یا دوپٹہ، ورنہ بیچارے کچھ نہیں کرتے، خاموش ہیں. اور اتنا زبردست کام کرتے ہیں کہ آج ہم